دنیا کی نظریں 63A کے فیصلے پر سپریم کورٹ میں سماعت چل رہی ہے اور جو ہی یہ فیصلہ آئے گا اگر وہ پرانا فیصلہ بدل دیا گیا تو پھر آپ جانتے ہیں کہ کیا ہوگا. پھر آئینی ترمیم کے لیے جیسے سب کہہ رہے ہیں راستے ہموار ہوں گے. میں ذرا بینچ پر اعتراض کر رہے تھے, میں ذرا علی ظفر صاحب سے پوچھ لوں. آج علی ظفر صاحب کو زیادہ غصے میں نظر آئے. کہا, میں نے کہیں پڑھا, وہ جو رپورٹنگ ہو رہی تھی کورٹ کی ہماری, انہوں نے کہا کہ انتہائی دھیمے مزاج کے علی ظفر صاحب انتہائی سخت انداز میں گفتگو کر رہے تھے اور بینچ بھی میرا خیال ہے کوئی زیادہ اس گفتگو کے اوپر خوش نہیں تھا. آپ نے بینچ پر اعتراض بھی کیا. سر آپ کو ویسے قاضی فائزہ صاحب کے تحریک انصاف کے کیس سننے پر اعتراض ہے علی ظفر صاحب؟ نہیں دیکھیں, میری جو آج پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا کوئی بحث ضرور تلخ تھی کیونکہ میں نے بینچ کی کانسٹیٹیوشن اور اس کی ویلیڈیٹی کو چیلنج کیا تھا, لیکن کوئی میرا جو انداز گفتگو تھا وہ کوئی لہجہ بھی کوئی برا نہیں تھا اور کوئی میں نے بالکل آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کے بحث کی تھی. تو میں خیال ہے رپورٹر نے شاید آپ کو غلط رپورٹ کی ہو, لیکن بہرحال میرا جو نقطہ تھا. سر یہ کاظمی صاحب کون تھے جو دھمکیاں لگا رہے تھے سپریم کورٹ کو؟ وہ آپ کی پارٹی کے وکیل ہی ہیں نا, مصطفی کاظمی صاحب؟ نہیں, میں ان کو نہیں جانتا. وہ آئے تھے ضرور روسٹرم پہ اور آ کے انہوں نے کچھ کہا تھا جس کی وجہ سے ان کو باہر بھیج دیا گیا. وہ بہرحال ایک انسیڈنٹ تھا, اس کو اگنور ہی کرنا بہتر ہے کیونکہ آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں ویسے آپ کی کس پہ انہوں نے ٹھیک کیا؟ نہیں, میں تو اس کو بالکل نہیں اتفاق کرتا جی. میں تو 100% اس قسم کے معاملے کے اگینسٹ ہوں. بالکل ٹھیک. وہی میں کہہ رہا ہوں کہ وکیل کا کام نہیں ہے اس طرح کرنا, لیکن بہرحال وہ عدالت نے ان کو ایکشن نہیں لیا, یہ عدالت کی گریشسنس ہے. لیکن میرا جو موقف تھا, جو پوائنٹ تھا, وہ بڑا ویلڈ ہے, وہ میں آپ کے سامنے ذرا پیش کرنا چاہتا ہوں سر, کیونکہ وہ ایک ایسا پوائنٹ تھا جو کہ پوری اگر لائیو ہوتی پروسیڈنگز تو شاید آپ دیکھ بھی سکتے, مشکل ہی لائیو ہو, بینچ بھی کیا گیا ہے. جی جی. اور وہ یہ تھا کہ جو جس کمیٹی نے, جس قانون کے تحت پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت جو 3 ممبر کمیٹی ہے جس میں چیف جسٹس, سینئر پیونی جج اور ایک اور نامنیٹڈ جج ہوتے ہیں, وہ کمیٹی بیٹھی ہی نہیں. کمیٹی میں صرف 2 لوگ بیٹھے اور انہوں نے وہ فیصلہ کر دیا جو 3 لوگوں نے کمیٹی کے فیصلہ کرنا تھا اور بینچ بنا دیا. سر لیکن علی ظفر صاحب اس پہ قانونی نقطہ ہے, میرے جیسا لے مین یہ سوچتا ہے کہ کل ایک جج بیٹھنے سے انکار کر دے اور کہ میں اس کمیٹی میں بیٹھتا ہی نہیں ہوں, اور ان کو ہٹانے کا بھی کوئی طریقہ نہیں ہے بیکاز وہ لیٹ سے سینئر پیونی جج ہے. ازمپشن دیکھیں ایسا موقع آ سکتا ہے, پھر تو یہ کمیٹی کبھی بیٹھے گی نہیں, تو سپریم کورٹ کام ہی نہیں کرے گا, کوئی بینچ ہی نہیں بنے گا. یہ تو ڈیڈ لاک ہے. یہ بڑا آپ کا اچھا سوال ہے کہ ڈیڈ لاک ہے. اب ڈیڈ لاک کا طریقہ کار کیا ہے؟ ڈیڈ لاک کا طریقہ کار یہ ہے کہ پورا ایک سپریم کورٹ کا پروسیجر ہے جس میں پورا سپریم کورٹ بیٹھتا ہے اور اپنے رولز بنا دیتا ہے. میں نے آج یہی کہا کہ کیا جلدی ہے اس کیس میں, اس ریویو کو آپ نے آج ہی سننا ہے اور کل ہی فیصلہ. کیا خیال ہے آپ کا؟ کتنا معصومانہ سوال ہے آپ کا. وسیم بدامی بھی آج کاٹ اٹھا ہوگا آج تو. کتنا معصومانہ سوال آپ نے کیا کہ اس کی جلدی کیا ہے. آپ کو بھی پتا جلدی کیا ہے, ہمیں بھی پتا ہے, پوری دنیا جانتی ہے کیا جلدی ہے, اور آپ کو یعنی بیرسٹر علی ظفر صاحب کو نہیں پتا کہ کیا جلدی ہے. 2.5 سال سے یہ پینڈنگ ہے سر. 2.5 سال سے وہ جسٹس منیب اختر صاحب کا خط پڑھے, انہوں نے کہا 10 مہینے سے کمیٹی بنی, آپ کو خیال نہیں آیا سڈنلی اتنی جلدی کیوں ہے؟ اس پہ بھی دیکھیں نا, جب خط و کتابت ہوئی, ان خط و کتابت میں بھی پتا چلا کہ وہ کتنا کوئی کام کرتے تھے, کتنا کوئی کورٹ میں وہ کورٹ میں نہیں بیٹھتے تھے, لیکن ان کے بارے میں ایک بات قاضی صاحب بھی مانتے ہیں کہ وہ کمیٹی کی ہر میٹنگ میں آتے ہوتے تھے. سو کمیٹی کا دیکھیں, یہ تو سمجھ آتی ہے کہ آپ کہیں کہ آپ کورٹ میں نہیں بیٹھتے, میں آپ کو کورٹ ورک نہیں دوں گا, لیکن جس کمیٹی کی میٹنگ میں وہ آتے ہیں اور کبھی مس نہیں کی, آپ یہ کیسے جو کام تم کرتے ہو وہ میں تم سے کرواؤں گا نہیں, اور جو تم نہیں کرتے اس بینچ کے اوپر پیشنٹ چل کرنا. پھر دوسرے ممبر کہتے ہیں کہ میں نے اس کمیٹی میں بیٹھنا ہی نہیں ہے. بٹ قاضی صاحب دیکھو, اٹ از پولیٹیکل, لیٹس بی آنےسٹ. سیاست ہو رہی ہے, سپریم کورٹ سیاست کر رہی ہے. بالکل, ججز سیاسی ہیں, رستے میں بھی دیکھتے تھے, اب بھی دیکھ رہے ہیں, وہی خط و کتابت شروع ہوا ہے, ایک دوسرے کو گندا کر رہے ہیں. یہ ہماری سپریم کورٹ پاکستان ہے, ان کو خود خیال کرنا چاہیے کہ سارا ملک دیکھتا ہے یہ سپریم کورٹ آف پاکستان ہے. مذاق بنا دیا ہے, معافی چاہتا ہوں سپریم کورٹ کا, یار اس طرح نہیں ہونا چاہیے, بہتر طریقے سے اپنے آپ کو ہینڈل کر لیں.
مطلب ہم سیاستدان کریں تو ہم یہ دنیا میں ہوتا ہے, کوئی مائک مار رہا ہے, کوئی پارلیمنٹس کے اندر لڑائی ہو رہی ہے, بٹ سپریم کورٹس آر سپریم کورٹس, ججز آف سپریم کورٹ آف پاکستان. But they shouldn't, this has been overly politicized اور پیٹی معاملات, اور انہوں نے خود اس پورے ادارے کو پولیٹیسائز کر دیا. لیکن سر آپ نے بھی تو پریکٹس اینڈ پروسیجر پہ جو لے کر آئے, یعنی آپ پہلے سمجھاتے تھے کہ جمہوریت کیا ہے, جمہوریت یہ ہے کہ ایک آدمی کے ہاتھ میں اختیار نہ ہو, 3 کے ہاتھ میں. پھر آپ نے کہا نہیں یہ جمہوریت ہمیں پسند نہیں ہے. آپ نے دیکھیں مجھے چیف صاحب کو کہا کوئی اپنا مرضی کا لگا لو, دیٹ مینز یو گیون 2 votes to Chief Justice of Pakistan. We have not given 2 votes to Chief Justice Pakistan. وہ کوئی بھی ایک ممبر اس میں لگا لے, اگر ایک ممبر اویلیبل نہیں ہے, جو ابھی صورتحال ہے, ایک ڈیڈ لاک تو ہے نا. ہاں وہ ڈیڈ لاک ہے, اس صورت میں لگا لیتے, لیکن جب ممبر اویلیبل تھے آپ نے جو ہی یہ آرڈیننس پاس کیا, وہ قاضی صاحب جو آرڈیننس کے خلاف ہے انہوں نے فوراً کمیٹی ریکانسٹیٹیوٹ, نہ لوگوں کے کیسز لگ رہے ہیں, نہ سنوائی ہو رہی ہے, نہ انصاف فراہم کیا جا رہا ہے, اوورلی پولیٹیسائز ہو گیا ادارہ.